السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بچے کی تربیت ماں کے رحم سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں سمجھائے تو بچے کی تربیت ماں کی کوکھ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جس سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گے، کاش یہ کہانی ہم نے پہلے سنی ہوتی تو ہمارا ہر بچہ بہترین اخلاق اور عمدہ خوبیوں کا پیکر ہوتا۔ لہٰذا پیاری بہنوں، ہم یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک عورت کی ہے جو پہلی بار ماں بننے والی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو حمل کا پہلا مہینہ چل رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کو یہ شہادت ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پر اسے پھر یہ فکر ہونے لگی اور وہ سوچنے لگی کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، میرے بچے کے اخلاق کیسے ہوگے، کیا میں ابھی سے ہی میرے بچے کی تربیت کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائی اور ماں سے پوچھا کہ ماں، میں اپنے بچے کے لیے ایسا کیا کر سکتی ہوں کہ میرے بچے کی تربیت میرے رحم یعنی میری کوکھ میں ہی بہترین ہو جائے، تاکہ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بہترین تربیت حاصل کر چکے، میرا بچہ حمل کی حالت میں ہی ایسا بہترین بن جائے تاکہ دنیا میں آنے کے بعد مجھے اس کے پیچھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، میرا بچہ میری کوکھ میں ہی ہر اچھائی کو سیکھ جائے، ہر اچھائی کو حاصل کر لے، تاکہ دنیا میں آنے کے بعد مجھے اس کے پیچھے کم سے کم محنت کرنی پڑے اور میرا بچہ ایک دنیا کا بہترین انسان بنے، تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ پیاری ماں، میں ایسا کیا کروں کہ میرا بچہ ایک بہترین انسان ہو۔ جب ماں نے یہ خوشخبری سنی تو بیٹی کو بہت مبارکباد دی اور بہت ساری دعائیں بھی دی۔ پھر ماں نے کہا، ہاں بیٹا، تم اپنے بچے کی تربیت اپنی گود میں آنے سے پہلے ہی اپنی کوکھ میں کر سکتی ہو۔ تم اپنے بچے کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہو اس سانچے میں ڈھال سکتی ہو، کیونکہ جب بچہ ماں کے رحم میں یعنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو بچے کی تربیت کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو تم جس سانچے میں بھی ڈھالنا چاہتی ہو ڈھال سکتی ہو، جس طرح ایک کمبھار مٹی کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے ڈھال سکتا ہے، وہ اس مٹی سے جو کچھ بھی بنانا چاہتا ہے بنا سکتا ہے۔ تو تمہارے ہاتھ میں بھی یہ سب کچھ ہے کہ تم اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اچھی سے اچھی تربیت دے سکتی ہو، اور جس طرح کا بھی تم بچہ حاصل کرنا چاہتی ہو اس طرح اپنے بچے کو بنا سکتی ہو۔ جس طرح ایک کمبھار مٹی کو جس سانچے میں ڈال کر جس طرح بنانا چاہتا ہے بنا سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح تم بھی اپنے بچے کو گود میں آنے سے پہلے ہی اپنی کوکھ میں جس سانچے میں ڈھالنا چاہو ڈھال سکتی ہو۔ اور یہ اتنا آسان ہے کہ بچے کو ماں کی کوکھ میں ہی اگر اچھی تربیت مل جائے تو ماں کی گود میں بھی اسے تربیت دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو جتنے بھی انبیاء اکرام آئے یا اولیاء اکرام آئے ان کی تربیت ماں کی کوکھ میں ہی ہو چکی تھی، اسی لیے ماں کی گود میں بھی ان کی تربیت آسان ہو گئی اور وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی بنے۔ نبیوں کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے، مگر تم سمجھ سکتی ہو کہ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے
کہ وہ نبی بن تو نہیں سکتی لیکن نبی جن سکتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کی والدہ تھی وہ بہت ہی نیک اور عمدہ اخلاق کی پیکر تھی، اسی لیے تو ان کی کوکھ سے نبی نے جنم دیا۔ اسی طرح جتنی بھی ماں نیک تھی، صالحین تھی، اللہ کی فرما بردار تھی، ان کی کوکھ سے اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ تو ماں کی کوکھ ہی ایک ایسی عظیم بنیاد ہے جس سے ماں اپنے بچے کو عمدہ سے عمدہ تعلیم اور اچھی سے اچھی تربیت دے سکتی ہے۔ میری پیاری بیٹی، تمہیں سمجھانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے، دنیا میں جتنے بھی ولی آئے وہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے۔ تو جب ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں آنے سے پہلے ہی اپنی کوکھ میں اچھی تربیت دیتی ہے تو ان نیک اور سعادت مند ماں کے بچے بھی نیک اور سعادت مند اور عمدہ اخلاق کے پیکر اور عظیم الشان ہے۔ تو میری پیاری بچی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد بھی عظیم الشان ہو، عمدہ اخلاق کی پیکر ہو، اللہ کی فرما بردار اور تمہاری خدمت گزار ہو اور دنیا اور آخرت میں تمہارا نام روشن کرنے والی ہو، تو تمہیں بھی اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں ہی اچھی تربیت دینی ہوگی، کیونکہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ بہت ہی بہترین اخلاق کا پیکر ہو تو تمہیں بھی اپنے اخلاق سنوارنے ہوگے۔ اور نمبر 2، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ تمہارا فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، کبھی تمہاری نافرمانی نہ کرے، تو تمہیں بھی اللہ کا فرما بردار بننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرے فرما برداری کرو گے تو میں ہر کسی کو تمہارا فرما بردار بنا دوں گا، یعنی اگر تم میرے بن گئے تو میں ہر کسی کو تمہارا بنا دوں گا۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی صالحین، بزرگان دین، اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام گزرے ہیں، ان تمام کی والدہ نیک اور عمدہ اخلاق کی پیکر تھی اور اللہ کی فرما بردار تھی، اسی لیے تو ان کے بچے بھی عمدہ اخلاق کے پیکر تھے اور اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ لہٰذا میری پیاری بیٹی، تمہیں اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے ہر حال میں صبر اور ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرنی ہوگی اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اور خوشی و خضوع سے پڑھنی ہوگی اور قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی ہوگی۔ بیٹے نے اپنی ماں کی تمام باتیں دل و جان سے سنی اور ماں کا دل و جان سے شکر ادا کیا کہ پیاری ماں، اللہ کا شکر ہے تم اتنی نیک، پرہیزگار اور اچھی ماں ہو، اسی لیے تو مجھے اچھی باتوں کی نصیحت کی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ مجھے حمل کے شروع ہوتے ہی اچھی باتوں کی معلومات ہو گئی۔ اب انشاءاللہ میں بھی اپنے بچے کو ایک عظیم الشان اور اچھا انسان بنانے کے لیے ان باتوں پر ضرور عمل کروں گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وضو بنایا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ مگر وہ کون سی سورہ تھی جو وہ پڑھ رہی تھی؟ اور اس کی نظر جب ایک آیت پہ پڑی تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آیت میں بار بار پڑھوں۔ جب بھی وہ آیت پڑھتی اس کا دل خوشی سے بھر جاتا اور اسے محسوس ہوتا کہ اس کا بچہ بھی سکون اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اور وہ آیت کون سی تھی، یہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔